عجیب دستور ہے۔ قرآن مجید کے آج میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو تفسیر پڑھاتے ہوئے سورۃ الاعراف کے ابتدائی رکوع میں رہ گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ان میں ایک ماننے والا، دوسرا انکار والا۔ جو انکار والا تھا اس گروہ کا سرغنہ شیطان تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا، اس کو سجدہ کر، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا پھر تو نے یہ انکار کیوں کیا؟ تو اس نے دلیل دی، اپنے انکار کی دلیل دی۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ دلیل ہے۔ تو رب العالمین نے اس دلیل کے بعد اس سے کہا کہ بدبختہ، دلیل تو اس کو دی جاتی ہے کہ جو اپنے کام کے کرنے میں دلیل کا محتاج ہو۔ میں وحدہ لا شریک رب ہوں، میں کس چیز کا محتاج ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل کس کو دی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہو مناظرہ کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ وہ سننے والے ضرورت مند ہیں اور وہ اس دلیل کے ذریعے ہدایت کے راستے کو لے جائیں۔ ہم نے آپ کو بنایا ہے، فرشتوں کو بھی بنایا، تجھے بھی بنایا، بدبختہ، دلیل کس بنیاد پر؟ اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تجھ میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سے عشق نہیں ہے، اور اگر تیرے اندر معرفت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی، تو محبت میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی۔ محبت میں تو سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، اپنی عقل کو بھی قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ معافی مانگ لیتا، غلطی ہو جائے تو اگلا کام کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بھائی، بچوں کو بھی سبق ہے، غلطی ہو جائے اگلا کام معافی، استاد جی سے معافی، گھر میں غلطی ہو گئی وہاں معافی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں، ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹ گیا، جی میں معافی مانگتا ہوں، بس دوبارہ نہیں ٹوٹے، غلطی ہوگی، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی عظمت کے باوجود جب مردود ہوا تو بجائے غلطی پر معافی مانگنے کے اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ اور پتہ ہے اللہ سے کیا مانگا؟ سورۃ اعراف کے اندر اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دو۔ پہلی غلطی کون سی تھی شیطان کی؟ کہ وہ نافرمان ہوا، دلیل دی۔ پھر اس کے بعد غلطی کیا ہوئی؟ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا غلط کام یہ کیا کہ بجائے معرفت کے یا بجائے غلطی کے توبہ کرنے کے، وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں الی یوم یبعثون کے الفاظ ہیں، میں آج قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے دھوکہ دینے کا ذریعہ بن جاؤں، مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں قیامت تک کے انسان تک زندہ رہوں۔ مفسرین حضرات نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کی عظمت کو وہ سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو حجاب میں ڈال دیا، اس کو بجائے اپنے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ پھر اس نے بدلہ لیا۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان سے دانہ کھلوایا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا شجر کا، فوراً وہ جنت لباس اتر گیا۔
اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستر پوشی پر شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی آپ دیکھ لو، سارے کام کارنامے شروع ہیں بازاروں میں اور میڈیا میں، تو شیطان کا کاروبار اس لیے اس پر ہے کہ سب سے پہلا کام شیطان نے یہی کروایا تھا کہ ستر پوشی کروائی حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، اس کے ذریعے تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز بھی سمجھا دی کہ یہ ستر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جیسے ستر کی حفاظت نہیں ہوگی، سب سے پہلا حملہ شیطان کا ہوگا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا ہے۔ اب آ جاؤ، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن غلطیوں میں فرق تھا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اب اس میں مفسرین حضرات نے دو باتیں کی۔ ایک ہے کہ غلطی کا ہو جانا عمدن، یہ نہیں تھا، خطأً تھا، اور بعض فرماتے نہیں اللہ بھی چاہتے تھے کیونکہ خدا نے آگے نظام کو چلانا تھا تو غلطی کروائی گئی جیسے بھی تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے پھر کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اسی صورت کے آخر میں آگے کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ شیطان کا کام کہ غلطی کے بعد تکبر کرنا، اور آدم علیہ السلام کا کام کہ اس خطائے صاحب کے اندر بھی اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ مفسرین حضرات لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب معرف القرآن میں نقطہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ بھی غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے اس کی نسبت پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو غلطی کے بعد تکبر کرتا ہے اس کی نسبت شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم سے غلطی نہیں، غلطی کے بعد توبہ کرنا، یہ اللہ اس کی نسبت کو کہاں سے کہاں پہنچا۔